Assalamu alaikum. This is lecture 26 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we were talking about gender and education. We looked into the various aspects of education and how the educational system affects gender differences and how gender differences have an impact upon the educational system. In the last lecture, we talked about the significance of education for women, educational deprivation, barriers to women's education, and impact of educational deprivation. ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ جس طرح سے کسی بھی انسان کے لیے ایجوکیشن کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ایجوکیشن جو ہے اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ، سو اٹ از فار ویمن. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکوں میں اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے میلز کے لیے ایجوکیشن کے دروازے زیادہ کھلے ہیں، سوسائٹی زیادہ پرمیسو ہے اس بارے میں کہ لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور لڑکیوں کے معاملے میں عموماً ایٹیٹیوڈ میں فرق پایا جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تضاد پایا جاتا ہے. ڈیپریویشن آف ایجوکیشن اور ایجوکیشنل ڈیپریویشن ان کیس آف ویمن اور دا فیمیل چائلڈ ہیز ویری فار ریچنگ اینڈ ڈراسٹک اینڈ سیریس افیکٹس. کس طرح سے؟ لڑکیوں پر سائیکولوجیکلی اس کے اثرات ہیں، ان میں ایک لیک آف سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، ان میں ایک ڈپینڈنس کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے، دنیا کی ترقی سے بہت دور ہیں اور ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی اور ارد گرد کے جو میلز ہیں ان پر زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، ان کو زیادہ انفیریئر محسوس کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ کہ اکنامکلی وہ ڈپینڈنٹ ہو کر رہ جاتی ہیں، بیکاز دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ، دے کین ناٹ گو فار اے گڈ جاب، ان فیکٹ نو جاب، اینڈ دے کین ناٹ آن دیئر اون اینڈ فار دیم سیلفس. اور جب فائنینشیل اٹانومی ان کے پاس نہیں ہے اور فائنینشیل ایک انڈیپینڈنس نہیں ہے ان کے پاس، تو خود بخود ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی پاور بھی نہیں آتی، جس کا مطلب ہے کہ ایک وشس سرکل ہے جس کے تحت ڈپینڈنس جو ہے خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے. ڈپینڈنس کی وجہ سے ایجوکیشن وہ حاصل نہیں کرتی، ایجوکیشن نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ڈپینڈنس کے دروازے اور زیادہ کھل جاتے ہیں. یہ تو تھا کچھ پچھلے لیکچر کا ریکیپ، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اختتام میں بھی کہا تھا کہ آئندہ لیکچرز میں ہم اسپیسیفک جینڈر ایشوز کی بات کریں گے، اور آج اسی سلسلے میں ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں. So far we have been talking about the basis for gender differences and similarities between genders. But from today onwards, we'll be talking about issues pertaining to more to women than to men. ایسے ایشوز کا ذکر کیا جائے گا جو کہ عورتوں کی زندگی پر زیادہ اثرات ڈال رہے ہیں، عورتوں کی حیثیت پر اور ان کے اسٹیٹس پر زیادہ اثرات ڈال رہے ہیں بنسبت مردوں کے. Today it is our 26th lecture and we have been talking about different aspects and different gender issues. Our primary focus in all these lectures was to see the gender differences, the basis for gender differences, and also to find out as to in what aspects of personality or thinking or other aspects of human life there are similarities between genders also. In the initial lectures, we talked about the biological basis of differences between genders. We talked about the hormonal differences, the physiological differences, and the differences in terms of the nervous system and the functioning of the nervous system. We also talked about differences in personality, intelligence, cognitive ability, different aptitudes, emotion, and we saw how the differences were there between the two genders, but those differences were not the differences that we can call the fixed differences, the differences that cannot be changed or altered. Most of these differences are a result of societal attitudes, stereotypical thinking, and the age-old beliefs that we have inherited from our ancestors. زیادہ تر ڈفرینسز اور جو ہم نے اس سلسلے میں
بہت سی ریسرچ فائنڈنگس کا جائزہ لیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کے ساتھ بہت سی ریسرچز دیکھی, بہت سی ریسرچ فائنڈنگس کو ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو اس کے ریفرنسز بھی دیے تاکہ اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ اپنی کتاب سے یا انٹرنیٹ سے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں. اور ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک ہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ میلز اور فیمیلز میں سملیرٹیز زیادہ ہیں, ڈفرینسز کم ہیں. لیکن جو ڈفرینسز ہیں ان کو اتنا ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے, ان کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان پہ اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اور خاص طور پہ بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی ڈفرینسز ہی اصل چیز ہیں اگر ہم جینڈرز کے حوالے سے دیکھیں تو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بہت سے لیکچرز میں جینڈر رول ڈیولپمنٹ کی بات کی, جینڈر آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب کچھ میں سوشلائزیشن کے پروسیس کا کیا ہاتھ ہے, ایجنٹس آف سوشلائزیشن کیا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر اسٹیریوٹائپس جو ہیں ان کا کتنا عمل دخل ہے اس بات میں کہ سوسائٹی میلز کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے اور فیمیلز کو کس طرح سے. اینڈ وی آلسو سو دیٹ the differences between genders and the stereotypical thoughts and beliefs about genders, they are a result of the society's cultural values and norms and the belief system. And we saw that there are societies in which males and females have equal status and equal rights. And in creating the differences between genders, actually it is a psychological phenomenon and a social phenomenon, media has a very important role to play. جن سوسائٹیز میں لوگوں کو اس طرح سے تربیت نہیں دی جاتی, ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ میلز اور فیمیلز ڈفرینٹ ہیں, وہاں پر ڈفرینسز نہیں پائے جاتے یا بہت کم پائے جاتے ہیں. اور جہاں پر ہر طرح سے جینڈر ڈفرینسز پر ہی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ فیمیلز کا اسٹیٹس جو ہے وہ انفیریئر ہے اور میلز جو ہیں وہ سپیریئر ہیں ان ایبلٹی ایز ویل ایز ان پوزیشن اینڈ اسٹیٹس, وہاں پر بچے شروع سے ہی سیکھ جاتے ہیں کہ مرد کا کیا مقام ہے معاشرے میں اور عورت کا کیا مقام. اور ایسا کرنے میں بہت اہم رول جو ہے میڈیا پلے کرتا ہے, اس کو ری انفورس کرتا ہے, اسٹرینگتھن کرتا ہے, فورٹیفائی کرتا ہے اس طرح کی اسٹیریوٹیپیکل تھنکنگ کو. یہ تو تھی کچھ بیک گراؤنڈ, اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا آج کے لیکچر میں ہم اسپیسیفک جینڈر ایشو کے بارے میں بات کریں گے, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے جینڈر ان ایجوکیشن کی بات کی. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں جینڈر اینڈ ورک, جینڈر ورک اینڈ امپاورمنٹ. ایجوکیشن از ون تھنگ, اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ. دا نیکسٹ تھنگ دیٹ کمز آفٹر ایجوکیشن از دا رائٹ ٹو ورک, دا رائٹ ٹو ارن اینڈ دا رائٹ ٹو یوز one's abilities, one's creative potential and one's skill that one has been gifted with or that one has acquired to the maximum, to the optimal level. انسانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ابلیٹیز کو ریفائن کر سکیں, اس کو اچھا بنا سکیں اور اس کا استعمال کر سکیں. اگر اس کو اس کی اجازت نہیں اور اس کی آزادی نہیں یا اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اس کے بنیادی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. ورک یا کام, اور یہاں پہ ہم پروفیشنل کام کی بات کر رہے ہیں, فارمل کام کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی انسانوں کا حق ہے, ضرورت بھی ہے, ریکوائرمنٹ بھی ہے. اٹ از ورک دیٹ میکس اے پرسن این اکنامکلی وائبل یونٹ آف دا سوسائٹی. When people work, they earn. And when they earn, they can spend it the way they like. And when they can spend their money the way they like, that means they can make decisions for themselves on their own. And they also have a feeling that they are contributing to the society at large, and also they are contributing to the welfare, well-being of their family as well. وہ اپنا خیال بھی رکھ سکتے ہیں, اپنی فیملی کا دھیان بھی رکھ سکتے ہیں اور سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا ایسا فیمیلز کے کیس میں ہوتا ہے یا نہیں, یہی ہمارے آج کے لیکچر کا مین فوکل پوائنٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنی ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایسی چیزوں کا جائزہ لیں گے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو آگاہ ہونا چاہیے
جب ہم جینڈر ورک اور امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ کیس اسٹڈیز کے بارے میں بھی بات کریں گے. یو کین کال دم کیسز اور یو کین کال دم اسٹوریز. All these cases and all the characters that we are going to talk about belong to our society. You find them around yourself, you find them in your neighborhood, maybe you find them in your home, and you find them at various places in your society. We call these stories because these are hypothetical cases and the names fictitious. ہم نے ایسے نام استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا نام ہم استعمال کر لیں جو بہت خاص لوگوں میں استعمال ہوتا ہے یا بہت کم لوگوں میں استعمال ہوتا ہے یا ریئر نام ہے، اور اگر ہم وہ نام استعمال کریں گے تو شاید کسی کو یہ گمان ہو کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے ایسے نام لیے ہیں. ہم چاہتے تو ہم XYZ بھی استعمال کر سکتے، لیکن وہ تھوڑے سے ہمیں لگے گا کہ ہمارے معاشرے سے ان کا تعلق نہیں ہے. سو ویل بی یوزنگ کامنلی یوزڈ نیمس لائک شمیم اور ساجدہ اور سائمہ. دیز آر 5 cases, 5 different situations that females experience, and 5 different problems pertaining to females' empowerment and females' work. Shameem is a 12-year-old bright girl belonging to a middle-class family. She went to school for 5 years, always topping the list of successful students. After class 5, her father decided that she will not be going to school anymore. Shameem, being a child, protested by crying and begging, but no one listened to her. Now she stays home and assists her mother in household chores and looks after her 2 younger siblings. شمیم کی کہانی ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے گھروں میں دکھائی دیتی ہے. 12 سال کی عمر کی ایک بچی جو اسکول میں بہت اچھا پڑھ رہی تھی اور ہر دفعہ اپنے امتحان میں ٹاپ کرتی تھی. 5 کلاسوں تک اس نے پڑھا اور اس کے بعد اس کے والد نے کہا کہ اس کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچی پڑھنا چاہتی تھی، اس کو پڑھائی کا شوق تھا، پڑھائی میں مزہ آ رہا تھا، لیکن والد نے یہ سمجھا کہ اب اس کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. شاید اس لیے کہ اس کو گھر میں رہنا چاہیے، گھر میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے اس کو گھر پہ ہونا چاہیے. یا شاید اس لیے کہ لڑکیوں کو شروع سے ہی گھرداری سیکھ لینی چاہیے، اور شاید اس لیے کہ شاید آج وہ 12 سال کی اور شاید وہ 16-17 سال کی عمر تک اس کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور ان کے خیال میں اس کو پڑھ لکھ کے اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ یہ شادی کے لیے اور شادی شدہ زندگی کے لیے جو کام کاج اس کو سیکھنے چاہیے، اس کو سیکھنے کے لیے اس کو گھر میں رہنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں اگلے کیس میں کیا ہے. کیس 2. Saima did her master's in physics. She was a scholarship holder throughout her career, never a burden on her parents. She wants to work in a university where she has been offered a job, but the family doesn't agree, although they are not against the idea. The family believes that if Saima starts working, their distant family and neighbors will think that she is earning for them. Besides, they think she will not be able to get an appropriate match with equal status in the moderately educated class. سائمہ کا تعلق ہماری اس مڈل کلاس سے ہے جہاں پہ لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، یوزلی ماڈریٹلی ایجوکیٹڈ ہوں گے، ان پڑھ نہیں ہوں گے. اس نے فزکس میں ماسٹرز کیا، ہماری بہت سی بچیوں کی طرح جو کہ آگے پھر تعلیم حاصل کرنا بھی چاہتی ہیں اور کام بھی کرنا چاہتی ہیں. کام کرنے سے ان کو خوشی کا احساس بھی ہوگا، اپنی ابیلٹی کا احساس بھی ہوگا، اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ارننگ کا، آمدنی کا ایک ذریعہ بھی بن جائے گا. پیرنٹس پہ وہ کبھی بوجھ نہیں بنی، ہمیشہ اس کو اسکالرشپ ملتے رہے. یونیورسٹی میں جہاں سے اس نے ماسٹرز کیا تھا وہیں پہ اس کو جاب کی آفر بھی ہو گئی، لیکن فیملی نے انکار کر دیا. فیملی کو اس آئیڈیا سے کوئی اختلاف نہیں کہ لڑکیوں کو کام کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں اگر وہ سائمہ کو اجازت دے دیں گے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کے لیکچرشپ جوائن کر لے اور وہاں پہ ہر روز آئے جائے اور اس کے پاس ایک سورس آف انکم بھی ہو جائے، تو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ان کے جو دور کے رشتہ دار جو ہیں اور ہمسائے میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں خاصی نکتہ چینی کریں گے، اور ان کے خیال میں
گھر والوں کو کیونکہ پیسے کی ضرورت ہے اس لیے انہوں نے سائمہ کو نوکری کرنے کی اجازت دے دی. تو فیملی اس کے پڑھنے کے خلاف بھی نہیں تھی, نوکری کو بھی برا نہیں سمجھتی, لیکن اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا کیونکہ فیملی کے خیال میں دوسرے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال ہے کہ پہلے ہی وہ زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں اور اگر اس نے جاب بھی کرنی شروع کر دی تو شاید اس کو اپنی طرح کے دوسرے کسی خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ ملنا مشکل ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ وہ گھر رہے تاکہ کوئی ایسا لڑکا مل جائے جو اتنی ایجوکیٹڈ لڑکی کو قبول کرنے پہ تیار ہو, اور اگر وہ کی اپنی سورس آف انکم بن جائے گی تو شاید اس کو بہت سے لڑکے اپنے خاندان میں اور اپنی طرح کے خاندان میں پسند نہیں آئیں گے. کیس 3. Saira is specialist doctor who used to work in a hospital. She got married to a businessman. Soon after her marriage, the husband and the in-laws prohibited her from joining duty. They had initially shown no such intentions. Saira protested, but her parents did not support her. Now she is at home all the time looking after the household. Saira کی کہانی بھی ہمارے ہاں ہونے والے ایسے واقعات میں سے ہے جن کو ہم المیہ کہیں یا ٹریجڈی کہیں تو صحیح ہوگا. بہت سی لڑکیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں, اس کے بعد ان کو پریکٹس کی اجازت نہیں ملتی. اگر وہ اسپیشلائز کرنا چاہیں تو اسپیشلائز کرنے کی اجازت نہیں ملتی. بعض لڑکیاں میڈیکل کالج کے یا انجینئرنگ کے فائنل ایئر میں پہنچ گئی ہوتی ہیں لیکن شادی ہونے کے بعد ان کو اجازت نہیں ملتی کہ اپنا فائنل ایئر کلیئر کریں اور اپنی ڈگری حاصل کر لیں. یہ کیس بھی انہی سے ملتا جلتا ایک کیس ہے. پیرنٹس ہمارے ہاں کے بہت سے پیرنٹس کی طرح ان کا مین نقطۂ نظر شاید یہ تھا یا ان کا مین مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے, جو کہ انہوں نے رشتہ تلاش کر لیا اپنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹی کے لیے. رشتہ جب کیا گیا تو لڑکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے, وہ پریکٹس کرتی ہے, ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے. لیکن جب شادی ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد ہی, کچھ مہینوں میں ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اس کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو گھر کا دھیان رکھنا چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, ہمیں اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. As if women work only for earning money, just forgetting that she is a qualified doctor and she is serving humanity, she is serving the society, and she is using her potential and ability. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ یہ جانتے ہوں اور اسی وجہ سے اس کو منع کیا جا رہا ہو کہ اس طرح سے اس کو ایک سیلف فلفلمنٹ کا احساس ہو رہا ہے اور اپنی خوشی کا احساس ہو رہا ہے, اس کو اس سے محروم کر دینا چاہیے. کیس 4. ساجدہ is a teacher who works in the private sector, earning as much as her husband does. Both of them are back home from duty at 3 p.m. Then Sajida starts her household responsibilities. She cooks, cleans, washes, does ironing, and teaches her children all without any help. She goes to bed at 12:30 at night and wakes up at 5 in the morning to cook for the day and help her 4 children to get ready for school. The husband does not help her at all in all these chores. On the first day of every month, she hands over all her salary to her husband, who decides how the money is to be spent. یہ کیس باقی کیسز سے مختلف ہے خاصی حد تک, اس طرح سے کہ ساجدہ کو تعلیم بھی حاصل کرنے دی گئی, اس کو ہائر کوالیفیکیشن بھی لینے دی گئی, اس کو جاب کی اجازت بھی مل گئی اور اس کو کام بھی کرنے دیا جاتا ہے اور وہ باقاعدگی سے شادی کے بعد بھی کام کر رہی ہے. لیکن اس کے کام کرنے سے اس کو وہ سب کچھ, وہ خوشی, وہ تسلی اور وہ انڈیپینڈنس اور اکنامک ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں مل رہی جو کہ اس کو ملنی چاہیے تھی. وہ کام کر رہی ہے لیکن اپنی سیلری کو استعمال کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اس کو کوئی اختیار نہیں کہ اس کو کس طرح سے خرچ کیا جائے, کتنا خرچ کیا جائے اور کہاں خرچ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ساجدہ کے کیس میں ہمیں چیز دکھائی دیتی ہے وہ ایک ٹپیکل کیس ہے آف ویمن پرفارمنگ ڈوئل ریسپانسبلٹیز, ان فیکٹ ملٹیپل ریسپانسبلٹیز. وہ کام بھی کرتی ہے, دفتر سے اسی وقت واپس آتی ہے جس وقت اس کا میاں واپس آتا ہے, آمدنی بھی اس کی اتنی ہی ہے جتنی کہ اس کے شوہر کی ہے, لیکن 3 بجے کے بعد ان کی زندگی مختلف ہو جاتی ہے. 3 بجے کے بعد اس کا میاں کوئی کام نہیں کرتا, اس کے ورکنگ ڈے کا اختتام ہو چکا ہوتا ہے.
لیکن ساجدہ کا ورکنگ ڈے اس وقت ختم نہیں ہوتا. آفس کا کام کرنے کے بعد وہ گھر کے تمام کام کاج نپٹاتی ہے, صبح کے وقت میں ہونے والی تمام چیزیں وہ مکمل کرتی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھاتی بھی ہے, اور اگر کوئی ملنے جلنے والا آ جائے تو اس کی بھی خاطرداری کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب اس کے کام ختم ہوتے ہیں اور اس وقت اس کو سونے کا موقع ملتا ہے. اس سب کچھ کے بعد وہ الگ صبح اگلے روز جاگ جاتی ہے, کیونکہ اس نے گھر سے ڈیوٹی پر جانے سے پہلے دوپہر کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے, اسکول کے لیے لنچ باکس تیار کر کے دینا ہے, اور پھر اپنے دفتر کام پر پہنچ جانا ہے. اس طرح کے بھی بہت سے کیسز آپ کو اپنے ارد گرد دکھائی دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی عورت کام کرتی ہو, اس کے بچے نہ ہوں یا زیادہ بچے ہیں یا بچے بڑے ہو گئے ہیں, لیکن جب عورت گھر سے باہر کام کرتی ہے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر میں بھی کام کرے گی. مردوں کے لیے ایسا تصور نہیں کیا جاتا. اگلے کیس میں دیکھتے ہیں سچویشن اس سے تھوڑی سی مختلف ہے, اور اس میں ایک الگ طرح کا پرابلم ہے جس کا سامنا ورکنگ فیمیلز کو کرنا پڑتا ہے. کیس 5. شاہدہ is a banker, a branch manager. With her experience and exemplary performance, she is a candidate fit for promotion as an area manager. But every time a promotion is expected, some male manager is chosen. The bank offers foreign postings and training to efficient employees every year, but Shahida is never selected. Now she believes that she will never be able to rise to the highest ranks in her organization. Shahida's case is a case, it's a situation, it's a problem that is experienced by many women working, especially in the corporate sector. اور مینیجیریل پوزیشن میں عورتیں جو کام کر رہی ہیں ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عام طور پہ جو فیمیلز ٹیچنگ کے شعبے میں ہیں ان کو اس کا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑتا, خاص طور پہ اسکول ٹیچنگ میں. لیکن اگر آپ ہائر پوزیشنز کے لیے, ہائر ایڈمنسٹریٹو پوسٹس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں یا اسپائر کر رہے ہیں, یا آپ کی خواہش ہے کہ آپ ہائر پوزیشن پر اپنی آرگنائزیشن میں پہنچ جائیں, چاہے وہ کوئی بینک ہے, چاہے وہ کارپوریشن ہے, چاہے ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے, تو آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ ایک فیمیل ہیں, آپ کوالیفائڈ ہیں, آپ وہاں پہ کام کر رہی ہیں, ایکسپیرئنس بھی ہیں, تو آپ کو شاید اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. Now this situation is faced by many women all over the world, in all societies, in all cultures, in all countries. ہمارے پاس بہت سا ایسا ریسرچ ڈیٹا اویلیبل ہے جس کے مطابق مینیجیریل اور ایڈمنسٹریٹو پوزیشن میں کام کرنے والی خواتین کو اس سچویشن کا سامنا کرنا ہوتا ہے. یہ سچویشن کیا ہے, یہ پرابلم کیا ہے, تھوڑی دیر بعد ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, اور خاص طور پر اگلے لیکچر میں تو ہم مکمل طور پر اس موضوع سے دیکھیں گے کہ کیا مراد ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کیس جو ہے اٹس اے ٹپیکل کیس آف گلاس سیلنگ افیکٹ. گلاس سیلنگ جس کا سامنا اکثر ریسزم کے حوالے سے اور سیکسزم کے حوالے سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. جہاں پر ریسسٹ اپروچ ہوتی ہے, جہاں پر سیکسسٹ اپروچ ہوتی ہے, وہاں پہ گلاس سیلنگ بھی موجود ہوتی ہے. گلاس سیلنگ کیا ہے, یہ جیسے کہ ہم نے ابھی کہا تھوڑی دیر بعد ہم ڈسکس کریں گے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ شاہدہ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتی ہے, اس میں وہ تمام کوالٹیز, تمام کیریکٹرسٹکس موجود ہیں جو کہ پروموشن کے لیے اور ہائر پوزیشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں, لیکن اس کو اس کے لیے چنا نہیں جاتا. اس کے کئی پری ریکویزٹس ایسے ہیں جو اس طرح کے ہیں جو کہ شاہدہ کے لیے فلفل کرنا پاسبل نہیں ہوتے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر ٹریننگ یا پوسٹنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے اس کا نام ریکمینڈ نہیں کیا جاتا, جبکہ وہ اس کے لیے کوالیفائی کرتی ہے, کیونکہ باسز کا اور ڈیسیجن میکرز کا خیال ہے کہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ گھر سے باہر جائیں, اور بھلا کوئی عورت کس طرح سے 3 مہینے کے لیے گھر سے باہر ٹریننگ کے لیے جا سکتی ہے. تو جبکہ شاہدہ خود اس کے لیے ولنگ ہے, لیکن کبھی بھی اس کو اس کے لیے سلیکٹ نہیں کیا جاتا. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اور جو 5 کیسز ہم نے ڈسکس کیے, all of these cases present a separate problem associated with female empowerment. Female empowerment and work done by females. It is about
the case of the empowerment and capacity building of females. عورتوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہوتی یا ہوتی, ان تمام کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں, کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کی امپاورمنٹ جو ہے ہونا مشکل ہو جاتی ہے یا اس میں کچھ فلاز رہ جاتے ہیں, کیوں کیپیسٹی بلڈ نہیں کی جاتی یا نہیں ہو پاتی, اور کیوں عورتیں جو ہیں اپنی ایک سرٹن سوشو اکنامک پوزیشن بنانے سے محروم کر دی جاتی ہیں. All of these things have to do with the topic of the day, that is gender and work. اور جو اس کا تعلق ہے بنیادی طور پر وہ ہے امپاورمنٹ کے ساتھ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ. Women and work. Work, we know what work is. Work refers to an occupation. In the present context, it refers to a formal occupation or profession. Everybody does some work. The nature of work is different, the extent of work is different, and how it is done is different. But we know all people work and they do something. But here in the present context, when we are talking about work and women and work or gender and work, we are talking about a formal occupation, formal work, something, some profession, some task, some job that is formally performed by a person. Formal versus informal work. Before going on with our discussion on formal work, we must be able to know the difference between formal work and informal work. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا, کام ہر کوئی کرتا ہے, کام کی نیچر اور وہ کام کس طرح سے کیا جاتا ہے, کہاں پر کیا جاتا ہے, وہ مختلف ہو سکتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد کچھ لوگ فارمل ورک کرتے ہیں, کچھ لوگ انفارمل ورک اور کچھ لوگ دونوں. فارمل ورک ہم کس کو کہتے ہیں؟ فارمل ورک کی کچھ بیسک کیریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو آکوپیشن کا درجہ دیتے ہیں یا پروفیشن کا درجہ دیتے ہیں, اس ہی کو ہم کام کرنا کہتے ہیں. فارمل ورک از این آکوپیشن دیٹ از اے done after formal training and learning a skill. B, a means of earning or income for the person. C, performed at a specific workplace. D, performed during specific work hours. And E, the identity of the person. So formal work سے مراد ہے وہ کام جس کے نتیجے میں کسی شخص کو ایک آئیڈینٹی, ایک تشخص ملتا ہے, وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے, یہ سائیکالوجسٹ ہے, یہ ٹیچر ہے, یہ ایکٹر ہے, یہ سنگر ہے, یہ آرٹسٹ ہے. اور فارمل ورک ایک اسپیسیفک ورک پلیس پہ کیا جاتا ہے, اسپیسیفک ورکنگ آورس ہوتے ہیں, یہ طے ہوتا ہے کہ اتنے بجے کام شروع ہوگا, اتنے بجے ختم ہوگا, اور اس کے لیے اس کو ایک آمدنی بھی ملتی ہے, اس کے نتیجے میں اس کو پیسے ملتے ہیں, اور یہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ کتنے دیر کام کے لیے اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک کام کرنے کے لیے اور کتنے دورانیہ تک کام کرنے کے لیے اسے کتنے پیسے ملیں گے. اور ایک بات اور, یوزلی فارمل ورک از ڈن ایز اے ریزلٹ آف اے ریٹن کانٹریکٹ. فارمل ورک کے لیے عام طور پر تحریری معاہدہ کیا جاتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان, تاکہ اس میں ورک پلیس کا تعین ہو سکے, آمدنی کا تعین ہو سکے, ورکنگ آورس کا, اور کام کرنے والے شخص کی پوزیشن یا اس کے اسٹیٹس کا. جس کا مطلب ہے کہ جس کام میں ایک فارمل کانٹریکٹ, ریٹن کانٹریکٹ شامل نہیں ہوگا, جس کے نتیجے میں کوئی انکم نہیں ہوگی, جس کے اسپیسیفک ورک آورس نہیں ہوں گے, اسپیسیفک ورک پلیس نہیں ہوگی, ایسے کام کو ہم فارمل ورک نہیں کہیں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے انفارمل ورک. انفارمل ورک, all work is not formal work. People work informally too. Most women indulge into informal work, that is housework. Women's informal work is not paid for. It has no specific work hours or a workplace, nor does it give them an identity. Women work for varying number of hours at various sites and without an acknowledgement that they work. They are called non-working members of the society. عورتیں, خاص طور پر گھریلو خواتین جو گھر میں رہتی ہیں, ان کو ہم
اگر کوئی انٹرویو ہو, کوئی سروے ہو, کوئی سینسس ہو, جب ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں میں کچھ نہیں کرتی, آئی ایم اے ہاؤس وائف. دا ویری نیم شوز ہاؤس وائف, دیٹ از سم باڈی ہو اسٹیز ایٹ ہوم, جو صرف گھر میں رہتی ہے, گھر کا دھیان رکھتی ہے, اور لوگوں کے خیال میں یہ کام کرنا نہیں ہے. اور نہ صرف لوگوں کے خیال میں, بلکہ وہ خود بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں کام نہیں کرتی, میں تو گھر پر ہوتی ہوں. اگر کوئی پوچھے اچھا آپ کیا کرتی ہیں, وہ کہیں گی جی میں کچھ نہیں کرتی, میں تو گھر پہ ہی ہوتی ہوں. کیا ایسا کہنا جائز ہے, اور کیا ایسا کہنا درست ہے؟ اور کیا ہمیں گھر کا کام کرنے والی خواتین کو نان ورکنگ ہی سمجھنا چاہیے, ان کے کام کا کوئی کریڈٹ ان کو دیں یا نہ دیں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے. اینڈ if we go beyond that, we see women who are working outside the home and they are also working at home just like any other ordinary housewife does. ایسی عورتیں بھی ہیں جو ڈوئل رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہیں, آفس میں بھی کام کرتی ہیں اور گھر میں وہ تمام کام کرتی ہیں شام کے وقت یا دن میں کسی اور وقت, جو کہ کوئی ہاؤس وائف دن کے شروع کے گھنٹوں میں کرتی ہے. Coming back to the work of the housewife, she gets no credit for that. It does not give her any identity. She is not paid for it, and there are no specific work hours. Her work may start at 5 o'clock in the morning or 4:30 in the morning, and she may go back to bed at 12:30 or after that at night. That is after midnight. تو اس کے ورکنگ آورس جو ہے ضروری نہیں کہ وہ مردوں سے کم ہو, یا اس کا کام مردوں سے کم ہو, یا دوسری خواتین سے کم ہو. An average housewife may work for as many as 84 hours a week, 12 hours a day, from 5 o'clock in the morning till midnight. In case of most working women, they are involved in both types of work, formal and informal. They work in the workplace as well as at home. تو اگر ہم گھریلو خواتین کو دیکھیں جن کو ہم نان ورکنگ فیمیلز کہتے ہیں, تو وہ آن ایوریج دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا ہے, اور یہ ڈیٹا مختلف کانٹیننٹ سے اور مختلف ممالک سے لیا گیا ہے, آن ایوریج یہ پاسبل ہے کہ ایک ہاؤس وائف, سو کالڈ نان ورکنگ وومن, دن میں 12 گھنٹے سے زیادہ کام کرتی ہو یا 12 گھنٹے کام کرتی ہو, اور ایک ہفتے میں وہ 84 گھنٹے کام کرتی ہو, جو کہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ ایک مرد اپنے آفس میں کرتا ہے. عام طور پر جو ورکنگ آورس طے ہیں کسی بھی ورکنگ انسان کے لیے, میل ہو یا فیمیل, تو جو آفیشیل ورکنگ آورس ہیں وہ تقریباً 8 گھنٹے روزانہ ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اگر ہفتے میں 6 دن وہ لوگ کام کریں, کیونکہ ان کو ویکینڈ مل جاتا ہے ایک دن, تو 48 آورس بنتے ہیں. ہاؤس وائف کو ویکینڈ بھی آف نہیں ملتا, وہ ہر روز کام کرتی ہے, اور اس کے ورک آورس بھی کوئی طے کردہ نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں, بہت سی فیمیلز ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں, لیکن ان کو ایک اکنامکلی وائبل یونٹ سوسائٹی کا نہیں کہا جا سکتا, بیکاز دے آر ناٹ ارننگ. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے بالکل ابتدائی لیکچرز میں یہ بات کہی تھی کہ when you are talking about say your mother or your elder sister or your khala or puppo, don't say that they are not working, they are non-working females. صرف اپنے سوچ کے انداز کو تھوڑا سا ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. وہ ورکنگ فیمیلز ہیں, وہ کام کرتی ہیں, ہاں وہ گھر کے لیے انکم جنریٹ نہیں کریں, they are not bringing any money to the home, but they are saving a lot of money from going out of the home. بہت سی ایسی انکم کو بچا رہی ہیں کہ اگر آپ بہت سے کام کرنے کے لیے, واشنگ کے لیے یا کلیننگ کے لیے یا کوکنگ کے لیے یا بچوں کی ٹیوشن کے لیے یا ڈرائیور کے لیے آپ نے اگر وہ پیسے خرچ کیے ہوتے, تو وہ پیسے گھر میں موجود نہ ہوتے. اینڈ دیٹ از دا منی دیٹ دا مدر از سیونگ فار دا فیملی. تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے ہاؤس وائف کے کام کو بھی, اور اس کے لیے ہمیں اپنے دل میں رسپیکٹ رکھنی چاہیے, اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. ابھی ہم نے 5 کیسز دیکھے ایسی عورتوں کے
جن کی زندگی میں ایجوکیشن یا ورک کے حوالے سے مختلف ہرڈلز پائی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ہاؤس وائف کا جو کام ہے اس کو معاشرے میں وہ اسٹیٹس نہیں دیا جاتا جو کہ دیا جانا چاہیے. لیکن ایک بات طے ہے، ہاؤس وائف کا کام جو ہے وہ انفارمل ورک ہے، اور جو خواتین کسی آفس میں یا کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ہے فارمل ورک، جس کے بارے میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. When we are talking about formal work and different issues associated with formal work, we are talking about female empowerment and issues pertaining to female empowerment. Empowerment, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، empowerment کا تعلق ہے کسی کو پاور دینے سے. Women empowerment refers to bringing power to women, making women powerful, facilitating autonomy and self-reliance of women. یعنی عورتوں میں اگر سیلف ریلائنس پیدا کی جائے، ان میں ایک خود انحصاری پیدا کی جائے اور ایسا کرنے میں ان کو مدد دی جائے، ان میں خود اعتمادی پیدا کی جائے، ان میں اکنامک ایک اسٹیبلٹی دی جائے ان کو، اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جائے، تو اس کو ہم امپاورمنٹ کہیں گے، ویمن امپاورمنٹ. Why do we call it empowerment? یعنی ہم کیوں یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پاور دی جائے؟ Because we know that they need support, they need help, they need assistance in gaining the power that they lack. اس وقت جو عورت کا معاشرے میں درجہ ہے اور مقام ہے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اور بہت سے فیکٹرز رسپانسبل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ عورت اپنے آپ کو کیپیبل نہیں سمجھتی. اس کے خیال میں بہت سے کام ہیں جو کہ وہ نہیں کر سکتی یا نہیں کر پاتی. تو اگر اس کو یہ احساس دلایا جائے، اس کو اس میں مدد کی جائے، اسٹیٹ لیول پر، سوسائٹی لیول پر، فیملی لیول پر، آرگنائزیشنل لیول پر، تو جب دوسرے لوگ بھی اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہوں، تو ہم سمجھیں گے کہ عورت کو امپاور کیا جا رہا ہے یا امپاورمنٹ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. Empowerment can be economic, social, legal, or political. Empowerment is not necessarily just economic empowerment. Females can be politically empowered, they can be legally empowered, and they can be empowered in other respects also. But here when we are talking about empowerment with reference to work, we are referring to economic empowerment. عورتوں کو اس چیز میں مدد دی جائے کہ وہ امپاورڈ ہوں، ایک ان کے پاس ایک اٹانومی ہو، ایک ڈیسیجن میکنگ پاور ہو. اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بہت سے فیکٹرز انٹر لنکڈ ہیں. آف کورس لیگل امپاورمنٹ از اے پارٹ آف اٹ، پولیٹیکل امپاورمنٹ از اے پارٹ آف اٹ، accessibility of educational facility is also a very very important factor in that. اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹل ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا، اس کو سمجھنا اور اس میں ایسی تبدیلی لانا جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک پازیٹیو چینج آئے، یہ تمام فیکٹرز بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. An empowered woman makes or can make her own life decisions and is self-reliant. ہم کن عورتوں کو کہیں گے کہ وہ امپاورڈ ہیں؟ ایسی خواتین جو کہ سیلف ریلائنٹ ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ڈیسیجن میکنگ میں ایک فیسلٹی پیدا کر سکتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے سب کچھ لے رہی ہوں، وہ دوسروں کو کچھ دے سکتی ہیں. Now coming back to the 5 cases that we discussed, where do these cases fit into the major case of female empowerment? In case 1, Shamim, who was not allowed to continue her studies, her very initial opening to empowerment was blocked. No education, no hope for empowerment. شمیم کے کیس میں اس کے امپاورمنٹ کا راستہ بہت چھوٹی عمر میں روک دیا گیا. امپاورمنٹ کے لیے ایک اکنامک ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے، اس ایکٹیویٹی کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور ایجوکیشن کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو تعلیم حاصل کرنے دی جائے. اور شمیم کے کیس میں چھوٹے ہوتے ہی 5 کلاسیں پڑھنے کے بعد ہی اس کا یہ راستہ بلاک کر دیا گیا، اس کو روک دیا گیا اور اس کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی، جس کا مطلب ہے کہ اب وہ کبھی بھی
کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکے گی کہ وہ اکنامکلی اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو سکے اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ایک اسٹرانگ فورس کی حیثیت رکھ سکے, اس کو سپورٹ کر سکے اور اپنے حالات, اکنامک حالات کو پہلے سے بہتر بنا سکے. اسی طرح سے ہم دوسرے کیس میں کیا دیکھتے ہیں. ان کیس 2, سائمہ از ایجوکیٹڈ بٹ ناٹ الاؤڈ ٹو ورک. شی از کیپیبل, equipped with knowledge and skill, but the family is not permissive of her attaining self-reliance. She was dependent on her parents, therefore had to obey them. سائمہ کا کیس, سائمہ کی زندگی شمیم کے کیس سے کچھ بہتر ہے, کیونکہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا, دنیا کے بارے میں جاننے کا موقع ملا, لیکن اس کو اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ جو علم اس نے حاصل کیا تھا اس کو استعمال کر سکے. In case 3, the doctor, Saira, was already working and earning when she got married, but the familial social pressure put her empowerment to an end. Saira ہمارے ملک کی ان لڑکیوں میں سے تھی اور ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے فخر کا باعث ہو سکتی ہیں, جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اور معاشرے میں ایک تبدیلی ڈیفینیٹلی لا رہی ہیں, صحت کی صورت میں, فزیکل ویل بینگ کی صورت میں. وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی اور سب کچھ کر سکتی تھی, اور وہ فائنینشلی امپاورڈ بھی تھی, اس کے پاس ایک سورس آف انکم بھی تھی, ایک اچھے ہاسپٹل میں جاب بھی تھی, لیکن اس کے باوجود اس کو اس سب کچھ سے روک دیا گیا. In other words, we can say that economic empowerment is not enough for the survival and for the strong status of women in the society. A woman who is working, who is qualified, who is a specialist doctor and who is earning and has a permanent job in a hospital cannot make decisions for her life. اس کا مطلب یہ ہوا کہ familial pressures, societal factors یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. صرف اگر ایک عورت کے پاس ایک certain source of income ہو, وہ کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ ایک empowered عورت بن جائے. Source of income کے ساتھ ساتھ ability and the right to make decisions is also important. And that is why we said that empowerment is not just economic empowerment. It involves legal empowerment. It involves political empowerment as well. Sajida's case, case 4, is an example of the modern women's dual or multiple role. The family and the significant others are permissive of her job, but nobody bothers to share her additional load of housework. In spite of the fact that she is working and earning, she is not empowered, since she does not have control over own earning. She is not the decision maker, even in case of her own life. ساجدہ کے کیس میں ساجدہ شاید ہماری ڈاکٹر سے بہتر ہے, because she is working and she is earning. لیکن کئی لحاظ سے بہتر نہیں ہے, یا کم از کم ویسے ہی اسٹیٹس کی مالک ہے, کیونکہ کام وہ کر رہی ہیں لیکن اس کو اپنے ڈیسیژن میکنگ کا اختیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس ورک کا لوڈ اس کے پاس اتنا ہی ہے کہ اگر وہ کام نہ بھی کر رہی ہوتی تو اس کو اتنا ہی کام کرنا پڑتا. فیملی, ہسبینڈ, باقی لوگ جو ہیں وہ پرمیسو ہیں, وہ اس کو اجازت دیتے ہیں کام کرنے کی, گھر سے آفس جانے کی, لیکن اس بات پر تیار نہیں کہ اس کی کوئی رسپانسبلٹی شیئر کر سکے. اور پھر ہمارا آخری کیس, بینکر کا کیس. ان کیس 5, شاہدہ's case, the issue is not the familiar or societal attitudes, but the system within the organization that hinders her promotion and rising above her male colleagues. شاہدہ کے کیس میں, ہماری بینکر کے کیس میں, اس کے راستے میں ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کے خیال میں کبھی بھی پروموٹ نہیں ہوگی اور کبھی بھی اس لیول پہ نہیں پہنچ پائے گی جہاں پر اس کے ساتھ کے کلیگس, اس کے کلاس فیلوز, میل کلاس فیلوز آج پہنچ چکے ہیں. جب وہ انٹرنیز تھے انہوں نے اکٹھی انٹرنشپ کی, انہوں نے اکٹھی ٹریننگ لی, لیکن اس کے خیال میں آج سے 5 برس کے بعد اس کے میل کولیگس اس سے بہت زیادہ ہائر اسٹیٹس پہ پہنچ گئے ہوں گے. The purpose of relating all these cases to you is to sensitize you about the problems that women experience with reference to their empowerment, with reference to the use of their ability, and with reference to their capacity and their status in the society.
اگر آپ میل ہیں تو آپ کو شاید آج تک ان میں سے کسی بھی ایکسپیرئنس کا، کسی بھی کنڈیشن کا تجربہ نہیں ہوا ہوگا. آپ نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کیا ہوگا کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو زبردستی پڑھنے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ تم صرف گھر بیٹھو اور کھانا بناؤ یا برتن دھو یا چھوٹے بہن بھائیوں کا دھیان رکھو. آپ کو یہ بھی ایکسپیرئنس کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے ہمیشہ ٹاپ کیا، ہمیشہ اسکالرشپ حاصل کیا، فیملی کے لیے فائنینشلی آپ کی پڑھائی کوئی مسئلہ نہیں تھی، اس کے باوجود آپ کو آگے نہیں پڑھنے دیا جا رہا یا آپ کو جاب کرنے نہیں دی جا رہی. نہ ہی آپ کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کو بہت اچھی جاب کی آفر ہے، آپ کے لیے آنا جانا ٹرانسپورٹ کوئی پرابلم نہیں ہے، جس انسٹیٹیوشن میں آپ کو نوکری کی آفر کی گئی ہے وہ ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے اور آپ کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ آپ وہاں پر جا کر پڑھائیں، اور آج جب آپ کو وہاں پہ ملازمت مل رہی ہے تو محض بغیر کسی سالڈ ریزن کے آپ کو منع کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہمسائے کیا کہیں گے یا ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے. اور نہ ہی if you are a male manager you have not experienced what a female manager experiences. اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر میل ہیں آپ کو وہ تجربہ نہیں ہوا ہوگا. اینڈ اف یو آر say you are a father of 3 children then you have not experienced what a mother of 3 children has experienced. ہمارے ہاں فورن ٹریننگز کے لیے اور اس طرح کی اپرچونیٹیز کے لیے عام طور پہ ایج کی لمٹ لگا دی جاتی ہے کہ مثلا 40 سال سے کم عمر کے لوگ یا 45 سال سے کم عمر کے لوگ جو ہیں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. Now it's a common phenomenon and common finding all over the world that most women, most married women who have children, they enter their careers a bit later than males. اکثر خواتین جو ہیں جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کم از کم اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں، تب وہ جابس جوائن کرتی ہیں. اگر وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیں تو عام طور پر اس وقت جا سکتی ہیں جب ان کے بچے تھوڑے سے سمجھدار ہو چکے ہوں، which means they are already 40 or nearing 40 when they are aspiring for higher education. میلز کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا. میلز اپنی جو میکسیمم ان پٹ ہے وہ اپنے 30s میں 35 ایئرس تک کر چکے ہوتے ہیں، 40 تک وہ اسٹیبل ہوتے ہیں. انفیکٹ وہ اپنی اسپرٹ جو ہے جاب کے سلسلے میں وہ کافی لوز کر چکے ہوتے ہیں، وہ ڈکلائن بھی ہوتی ہے، اور فیمیلز کی صورت میں ان کی اسپرٹ جو ہے وہ اوپر کو جا رہی ہوتی ہے اور وہ زیادہ انوالوڈ ہوتی ہیں اپنی جاب کے سلسلے میں. سو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا تھا، آج کے لیکچر کا پرپس تھا آپ کو سینسٹائز کرنا ان ایشوز کے بارے میں جو کہ عورتیں، خواتین، چھوٹی لڑکیاں، بڑی لڑکیاں ایکسپیرئنس کرتی ہیں اپنی ایجوکیشن کے ریفرنس سے، اپنی جاب کے ریفرنس سے، اپنے کیریئر اور اپنے ایمبیشن کے ریفرنس سے. انہی کیسز میں پائی جانے والی سچویشنز کو ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. آئندہ لیکچر میں خاص طور پہ ہم بات کریں گے گلاس سیلنگ کی اور گلاس سیلنگ ایفیکٹ کی، کہ عورتیں جو کوالیفائڈ بھی ہیں، کیپیبل بھی ہیں، آگے بڑھنے والی اس میں تمام کوالٹیز موجود ہیں، اس کے باوجود سسٹم ایسا ہے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر ایسا ہے، آرگنائزیشنل کلچر ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی اس ہائٹ پہ نہیں پہنچ پاتی جہاں پر ایکچولی پہنچنے کی وہ حقدار ہے. یہ تمام باتیں اور اسی طرح کے کچھ اور ایشوز جیسے کہ وائلنس، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، ڈوئل رسپانسبلٹیز آف فیمیلز، یہ چیزیں ہم آئندہ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.